بات ایک ہے کہ ہم خود مختار قوم نہیں ہیں، ہم بھوکے ننگے ہیں. ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہمارا لینے کے، ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں، کسی سے تیل مانگتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں. اس کے بعد کنفیوژن ہے. اس کے بعد جو آج شیریں مزاری صاحب نے کہا ہے، اس کے بعد تو میرے خیال سے کلف زدہ کپڑے اور وہ جو ہوٹل شہرزاد اور پھر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکنا، پھر سفارت خانے، پھر سارا کچھ. جو چین اور سعودی عربیہ کا معاملہ ہے، اس پہ آج شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا، میں سنواتا ہوں. سعودی عرب ہمارا آزمودہ اور تاریخی اور حقیقی اور دل کے قریب دوست ہے. سعودی عرب میں پہلے ہی تعلقات جو ہیں تھوڑی بہت اگر جو غلط فہمیاں تھی دور ہو چکی ہیں. کل آرمی چیف اور جنرل فیض ڈی جی آئی جو ہے وہ جائیں گے، تو اگر تھوڑا بہت کوئی ماشا تولا فرق رہ گیا وہ بھی دور ہو جائے گا، اور پاکستان آگے سے بھی زیادہ تاریخی طور پر اس دوستی کو آگے لے کر بڑھے گا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ سنوانے کے لیے ایک شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک نیوز پروگرام میں کیا بات کہی تھی سعودی عربیہ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ اب نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں، سفیر سے بھی بات کی، سعودی عربیہ جا رہے ہیں اور وہاں مزید جو تعلقات ہیں ان کی مضبوطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے، سنیے. بڑا ان کے ساتھ ایک احترام کا، محبت کا رشتہ ہے. ہمارے پاکستانی مکہ مدینہ ان کی سالمیت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ہم سے تقاضا کیا، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. اگر ہم نے اتنا بڑا قدم لیا، ہمارے ایک دوست کا ہم سے تقاضا تھا، تو میں آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان آپ سے، پاکستان کا وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے، آج وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت اور وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے. لیکن آپ کے اس جملے کے بعد ورنہ لگا ہے شاید، اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم یہ کریں گے، جو کہ سعودی عرب کے لیے جو اپنے آپ کو لیڈر آف اسلامک ورلڈ سمجھتا ہے، قابل قبول نہیں. میرا ویو ہے اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا، سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ سفیر کشمیر کہ مشکل وقت میں ہر مرتبہ یعنی کہ شیخ رشید صاحب صحیح کہتے ہیں کہ دوسری بات جو فوج ہے وہ کام کر رہی ہے اور ہم حکومت کر رہے ہیں الحمدللہ. دوسری بات، ایک صرف فکرہ لیٹ ڈاؤن دا کشمیریز، یہ اس پہ مجھے تھوڑا سا ہے. باقی ہمارے فارن آفس سست نکلا، ہمارے سفارت خانے سست نکلے، ہم نے ہمیشہ کشمیر کمیٹیاں رشوت کے طور پہ بانٹی، ہمارا کبھی بھی کشمیر پرائورٹی میں نہیں رہا، نمبر 1. اور یہ جو سعودی عرب کا ہے، یہ شروع پہلے بھی ہوا ہے جب یمن میں انہوں نے کہا تھا فوج بھیجی اور ہم پارلیمنٹ میں چلے گئے اور نہیں بھیجی. میرے ملک کا فیصلہ، میں اس کے ساتھ ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد UAE کے نائب وزیر خارجہ نے ہمارے خلاف ایک سخت بیان بھی دیا تھا. پھر سعودی عرب جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے میاں برادران کو مشکل وقت میں ریسکیو کیا، اپنے پاس رکھا، اور ان کے بدلے پھر انہوں نے سعودی عرب نے GIT کو مواد بھی دیا جب وہ GIT بھی تھی. پھر عمران خان صاحب نے ان کو تھوڑا سا پرابلم تھا کہ اس حکومت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایران نواز ہیں، یہ بھی سعودی عرب کو ایک سنا گیا کہ پرابلم ہے. پھر ایران، ترکی، ملیشیا کا پاکستان کے حق میں جب بیان دیے تو اقوام متحدہ جاتے ہوئے عمران خان سے پہلے یہ سوچا کہ میں ترکی کے ذریعے جاؤں گا اور اردوان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، لیکن سعودی ناراضگی، وہ پھر ادھر گئے، سعودی عرب گئے، وہاں گلے شکوے ہوئے، اس کے بعد ان کے شاہی جہاز میں گئے، پھر شاہی جہاز واپس بھی ہوا، پھر وہ عام ایئر لائن سے بھی آئے. پھر ایران، ترکی، ملیشیا کے ساتھ اتحاد کی تشکیل، اور یہ دعویٰ کہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان کروا رہا ہوں، ثالثی کروا رہا ہوں، اس پہ بھی سعودی عرب تھے. کوالالمپور کانفرنس ایک اور بنی کہ پہلے ہاں کی پھر نہ کی. پھر جب ملیشیا اور ایران ناراض ہو گئے، پھر یہ کوالالمپور چلے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میں پچھلی دفعہ نانا غلطی تھی، اگلی مرتبہ آؤں گا، اس پہ سعودی عرب ہو گئے. پھر ICC کے خلاف ایک بیان زلفی بخاری صاحب بھی دے چکے ہیں. پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان. تو یہ ایک لمبی ہے جس میں مجھے اس وقت بھی اور آئندہ بھی اور اس کے آئندہ بھی، یہ ایک پاک فوج ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جو جائیں گے اور پھر ہم حالات بہتر کریں گے. لیکن بات ایک ہے کہ ہم خود مختار قوم نہیں ہیں، ہم بھوکے ننگے ہیں. ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہمارا لینے کے، ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں، کسی سے تیل مانگتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں. اس کے بعد کنفیوژن ہے. اس کے بعد جو آج شیریں مزاری صاحب نے کہا ہے، اس کے بعد تو میرے خیال سے کلف زدہ کپڑے
اور وہ جو ہوٹل شہریاد اور پھر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکنا، پھر سفارت خانے، پھر سارا کچھ. لیکن اس سے پھر یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ پبلکلی جی ملیکہ صاحبہ کو وہ پبلکلی ایسے جو تنقید کر رہی ہیں اور ان کا ایکسپرٹیز بھی ہے خارجہ پالیسی میں، ان کی بھی تو ایکسپرٹیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اختلاف ہے جو کابینہ میں حل نہیں ہو پا رہا. جی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں، ہم نے ہماری اپنی ڈسکشنز میں بھی یہ بات سامنے آتی کہ تنقید کرنے کے فورم ہوتے ہیں. ممبران پارلیمنٹ کے لیے فورم پارلیمنٹری پارٹی ہوتا ہے، ممبرز آف کیبنٹ کے لیے ایک کابینہ ہوتا ہے، اور ورکرز کے لیے پاکستان پی ٹی آئی کی کور کمیٹی یا جو ہماری ایک لارجر کاؤنسل ہے وہ فورم ہوتا ہے. اور تنقید اگر اپنی پارٹی کے ممبران کے بارے میں کی جائے اور انٹرنل ہو تو مثبت ہوتی ہے، اور جب ہم اس طرح تنقید کو باہر لے کے آتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو آپ کے ٹاک شو میں ہو رہا ہے. اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس، بٹ انفارچونیٹلی شری مزاری صاحبہ نے ایک پبلک فورم چوز کیا ہے، اور وہی بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے وزیر خارجہ کے بارے میں ایسی باتیں اور وزارت خارجہ کے بارے میں ایسی باتیں پبلکلی کیوں کی. میں اس پہ فردر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. جہاں تک بات ہو رہی ہے میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہو گیا رہ گیا. میں چاہتی ہوں مصدق صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کیا جائے. مصدق صاحب، بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں ریسکیو 115 کے طور پر آرمی چیف کام کر رہے ہیں، شری مزاری صاحبہ کا تنقید کرنا اپنی حکومت پر، اپنے وزیر پر، یہ پریشان کن بات ہونی چاہیے. دیکھیے تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، بیکاز جب کوئی وزیر بولتا ہے، کیونکہ کابینہ کی اب نئی وفاقی حکومت کی نئی ڈیفینیشن آ چکی ہے جو کابینہ ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، تو جب کابینہ کے اراکین بولتے ہیں تو وہ حکومت کے بحاف پہ بول رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ بولتے بھی ہیں اور پھر ٹیلی ویژن پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کا اپنا ذاتی کوئی ہوگا نقطۂ نظر ہوگا، ضرور کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی نئی ڈیفینیشن کسی سپریم کورٹ کے بڑے بینچ نے دے دی ہوگی کہ وفاقی کابینہ کا جو وزیر ہے اس کا کیا رول ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو حکومت بول رہی ہوتی ہے یا نہیں بول رہی ہوتی. لیکن بڑی بات یہ کہ یہ غیر ضروری گفتگو تھی جو ہمارے وزیر خارجہ نے کی، اس کی ضرورت نہیں تھی. میں ویسے میں ان کو پسند کرتا ہوں بڑا، مگر یہ گفتگو کرنے کا کوئی جواز نہیں سمجھ آتا ہے. ایک بندہ جن کو بہت زیادہ مہارت ہو فورن پالیسی میں، وہ پبلکلی آ کے ایسی گفتگو کیوں کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی چیز رجسٹر بھی کرنی ہے تو ڈپلومیٹک طریقہ کار ہیں. یہ وہی پرابلم ہمیں آ رہی ہے جو ٹویٹس کے ذریعے ڈپلومیسی کرنے میں ہمیشہ آتی ہے. ایک بڑا باوقار طریقے سے ہمیشہ آپس میں نیشنز گفتگو کرتی ہیں، اور گلا بھی کرنا ہو تو ایک باوقار طریقے سے کیا جاتا ہے. کوئی ٹیلی ویژن پہ آ کے نہیں کہتا انف از انف، اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک نئی روش ہے. فرسٹریشن کا بھی تو اظہار ہوتا ہے نا جی، فرسٹریشن کے اظہار کے طریقہ کار ہیں نا جی، طریقہ کار ہیں. یعنی $2 بلین لیے ہوئے ہیں تو فرسٹریشن اس وقت ان کو بھی ہوئی ہوگی دیتے وقت، مگر انہوں نے ہاں. اچھا، اب میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو آج شری مزاری صاحبہ نے بات کی ہے، آپ مجھے سوائے یہ ٹیلی فون کالز کے ایک بات بتا دیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے کسی کمیٹی کے اندر باقاعدہ قرارداد پاکستان نے 1-1.5 سال میں منظور کروائی ہو انسانی حقوق کے حوالے یعنی کہ وہ درست کہہ رہی ہیں، یا خواتین کے حوالے سے یا بنیادی حقوق کے حوالے سے جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے فورم جو ہیں وہ اس وقت ہیومن رائٹس کے اور فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں. اگر آپ نے ان کو موبلائز کرنا ہو، کون سی موبلائزیشن ہوئی ہے؟ کون سے بڑے گروپ میں کوئی قرارداد کشمیر کے حق میں پاس ہوئی ہے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف ہوئی ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے آرٹیکل لکھا، پاکستانی حکومت نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل لے کے بھی نہیں بھاگ سکی. یعنی جو ہمیں لکھنا چاہیے تھا، جب نیو یارک ٹائمز نے انسانی حقوق کے حوالے سے کشمیریوں کے سلسلے میں لکھ دیا تو ہم نے اس پہ بھی کچھ نہیں ہم کر پائے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے بریک لینی ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شری مزاری دو اور نکات بریک سے پہلے 30 سیکنڈ. ایک انڈین جو بھی الیکشن ہوا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں، وہ جیتتے یا ہارتے، انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل کی وائلیشنز کی ہوئی ہیں. یہ پروٹیسٹ تو ہمیں لابی کر کے رجسٹر کروانا چاہیے کم سے کم. جی، یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، اس میں ہم نے کہا ہمارے پاس 40 یا 38 ووٹ ہیں، 14 چاہیے تھے. پھر قرارداد نہیں پیش کی. کیوں پیش نہیں کی؟ اگر 40 یا 38 ووٹ تھے ہمارے پاس، کوئی جواب نہیں ہے. تو بظاہر ایسے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے فمبل کیا ہے یا ہم نے فمبل کیا ہے، لیکن جو آج شری مزاری صاحبہ نے کہا ہے فورن پالیسی کو مؤثر بنانے کے نقطۂ نظر سے، ملک کو آگے بڑھانے کے نقطۂ نظر سے، میں سمجھتا ہوں اس پہ غور کیا جائے.